بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ جب دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں کبھی دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلے کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے فیصلے بندوں کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ گھبرانا نہیں، کیونکہ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسطی حصہ ہے اور وہی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے۔ وقت اور عبادت، نیکی کمانے کا وقت جوانی میں ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کماتے ہیں جب ہم گناہ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ ہر چیز مہنگی ہے، لیکن ماچس آج بھی 1 روپے کی مل جاتی ہے۔ یاد رکھے، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو تو وہ روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ پر آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیاکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اللہ سے دعا ایسے مانگے، یا اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر فرما۔ انتظار کرنا مشکل نہیں، لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس کے انتظار کرنے کے بعد بھی اسے وہی ملے گا جس کے لیے اس نے صبر کیا ہے، اور وہ اسے نہ ملے، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین اس کے لیے سوچا ہوگا۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنے جلدی سیکھ جاؤ گے اتنے جلدی دور ہو جائیں گی۔ جس ہاتھ میں قرآن ہو اور زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ ہی وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کی بھی سن لیتا ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز کے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، کیونکہ اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو تو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور غضب کے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی آواز کو اللہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اپنے رب کو بہت قریب پایا۔ بھیڑ کے ساتھ غلط راستوں پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چلا جائے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ فرمان الہی، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو ایک دن تمہیں آ کر ہی رہیں گی۔ فرمان الہی، جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ فرمان الہی، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تو ویسے بھی تمہارے بہت سے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پریشانیوں اور مصیبت نے تو عمر ہی گھٹا دی، مگر اللہ فرماتا ہے ہر ایک گروہ کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ آ جائے تو نہ تو ایک گھڑی دیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی جلدی۔ ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتی ہے تکلیف، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن تم سمجھنے میں غلطی کرتے ہو۔
راستوں کو تلاش کرتے ہو، راستہ بنانے والے کو کیوں تلاش نہیں کرتے؟ تعجب ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی ایک مجھے نہیں بھولتا، اور میرا رب تو ایک ہی ہے اللہ، میں اسے ہی بھول جاتا ہوں۔ تم رب کے سامنے جھک جاؤ، رب تمہارے سامنے دنیا جھکا دے گا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ فرمان الہی، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان کی چیزیں ہیں انہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے۔